اور اس فیصلے کو بانی تحریک انصاف کی وکٹری قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فالس فلیگ تھا یہ سارا، جبکہ عطاء اللہ طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیل اور بریت میں فرق نہیں پتا اور اس سے خوشیاں منانے والی بات نہیں ہے ابھی یہ جو ضمانتیں ہیں اس کیس میں، جی اس کیس کی کچھ نوعیت جو ہے وہ تو زیر بحث ہے اور کچھ نوعیت اس کی جو ہے وہ ابھی پوشیدہ ہے۔ ہم ذرا اس مخفی حوالے کی طرف جانا چاہیں گے۔ جی اسی حوالے سے ایک 3 اسٹار جنرل کا سول کورٹ مارشل ہو رہا ہے جن کا نام ہے جنرل فیض حمید۔ جی اس کے حوالے سے حکومت، میڈیا اور پی ٹی آئی سب میں بہت خوفناکی کا عالم طاری ہے کہ کیا ہوگا اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ اب یہ ایزمپشن ہے، تب بھی انہیں سزا ہو جائے، تب بھی جو کچھ وہ کہیں گے اس کے رد عمل کے طور کے اوپر بہت سارے لوگوں پر بہت سارا بوجھ آئے گا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا آرگومنٹ ہے پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے بانی کا کہ میں نے کیا کیا ہے، وہ میں نے کیا کیا جو ہے وہ میسیجز کی صورت میں، وہ ویڈیوز کی صورت میں، وہ ان کی کنورسیشن جو ریکارڈ کی گئی اس کی صورت میں، وہ سب کچھ شواہد موجود ہیں۔ سو گورنمنٹ تھنکس کہ ان کا یہ کیس بہت مضبوط ہے اور بانی اس میں نہیں بچیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیس کی نوعیت کی طرف بھی تھوڑا سا جانا چاہیے۔ جی یہ عام نوعیت کا کیس نہیں ہے، ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، ایسا کسی بھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی ہی دفاعی قوتوں اور فوج جو ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ نہیں ہوا کبھی یہ۔ کیا یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ فوج اس کو اگنور کر دے گی اور الاؤ کر دے گی کہ بانی صاحب باہر آ جائیں پھر سے سیاست کریں؟ یہ مجھے قرینِ قیاس دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بات طارڑ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ضمانت ہو جانے کا مطلب کیس سے بریت کبھی نہیں ہوتا۔ جی وہ انہوں نے مثال بھی دی کہ ضمانتیں تو قاتلوں کی اور ڈکیتوں کی بھی ہو جاتی ہیں، which is good enough۔ جیسا میں نے کہا، جس نوعیت کے شواہد اور ثبوت اور گواہیاں ہو چکی ہیں، جس قسم کا پروسیس چل رہا ہے، جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے سول کورٹ مارشل کا، بہت کچھ ابھی منظر عام پر آنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سا ایک ٹپ ملی، ایک جرنلسٹ کی ایک کالم لکھا اس نے، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا فوری طور پر ریاکشن آیا برسٹر گورنر کا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ہاں ہم بانی نے بھی دیکھیں کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ تو ایک امید کی کرن فوری طور پر پیدا ہوئی کہ شاید اب معافی ہونے والی ہے، لیکن پھر جو ہم بعد میں بات بھی کریں گے اس کے حوالے سے، اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج فرمایا کہ یہ جو انصاف ہمیں ملا ہے یہ قوم کی فتح ہے اور قوم کو مبارک ہو۔ سنا آپ نے؟ یہ وہی عدلیہ تو ہے نا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ 26ویں ترمیم میں یہ غلام بن گئی ہے حکومت کی، کہ کوئی اور عدلیہ ہے۔ تو آج میرے خیال سے عدلیہ نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ غلط ہے۔ ان کے سامنے جو شواہد تھے، جو کچھ تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے حوالے سے، یہ راجہ صاحب فرما رہے ہیں، ایک بیانیہ بنایا گیا، غلط ہے۔ 9 مئی کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ فوج نے ہماری حکومت ختم کی ہے، یاد کیجئے۔ پھر بنایا گیا ڈرٹی ہیریز، پھر بنایا گیا کہ ہم پیچھا کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا قبروں تک پیچھا کریں گے، کوئی کچھ، یہ سب بیانیہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ حکومت کا اور فوج کا موقف جو ہے اس کی ایک سے زیادہ مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ فوج کو خطوط لکھے گئے، آپ کو یاد ہوگا بانی نے ڈیرہ جیل سے خطوط لکھے، 1 2 3 4، سب کے اوپر اجتماعی طور پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اور آرمی چیف کا ریاکشن تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ معافی شافی جو ہے نا، یہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو حکومت سے کریں۔ یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد 4 پریس کانفرنسز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا we are not interested to receive any letter from you. We will throw it into the basket without reading it and please don't write us any more letters. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ تو جس وقت بیانیے اتنے اسٹرانگ ہوں تو پھر یہ توقع لگا لینا کہ کوئی کسی طرف بات جا رہی ہے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے ان کا لیڈر جیل میں ہے تو پی ٹی آئی کو یہ خواہش تو کرنی چاہیے کہ وہ ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, دوبارہ کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹس ہونی چاہیے, اور ہوئی ہیں. 10 سال کی سزائیں جو ہیں یہ چھوٹی سزا نہیں ہے. جی سیاسی لیڈروں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں ملنا انڈیکیٹر ہے کہ اس کا جرم جس پر بھی ثابت ہوگا اس کی بچت. صاحب ابھی بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ 9 مئی کے مقدمات تھے, تو کیا یہ جو بھی سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے ان کا ایکچوئل مقدمات کے ٹرائلز پر کوئی اثر پڑے گا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ تو دوران سماعت کہا گیا, ججز کے ریمارکس بھی ہیں گے کہ جو کچھ شواہد ہمارے سامنے تھے ضمانت کے حوالے سے اس پر ہم نے فیصلہ دے دیا ہے. اس کا کوئی اثر جو ہے وہ ریگولر ٹرائل جو ہو رہا ہے جہاں اس پر نہیں پڑے گا. جو پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے باشگاف الفاظ میں کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہے. جی اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کھلی آنکھوں سے پوری دنیا نے دیکھا 9 مئی کو کیا ہوا تھا. اس کی ویڈیوز ہر ایک ٹی وی چینل کے پاس موجود ہے, اس کی ویڈیوز تمام سرکاری حلقوں کے پاس موجود ہے, اس کی ویڈیوز وہ جو سی سی ٹی وی کی بات کرتے تھے اب سنی کبھی دوبارہ آپ نے. اس لیے کہ جب سب کچھ پبلک کے کیمروں پر موجود ہے تو اس کے لیے کسی اسپیشل کیمرے کی کوریج کی ضرورت نہیں ہے. جی تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو صورتحال مجھے اتنی معمولی نہیں لگتی ہے کہ ون فائن مارننگ دا پی ٹی آئی بانی ول جسٹ واک آؤٹ آف ڈیالہ جیل. یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. لیکن بخاری صاحب اس فیصلے سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس دی جا رہی ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل سپیس جو ہے جنہوں نے دینی ہے وہ اس سے لا تعلق ہے. پولیٹیکل سپیس فضا میں یا ہوا میں تو نہیں آئے گی نا. پولیٹیکل سپیس کون دے گا؟ پہلے حکومت دے گی. اس نے مذاکرات کی بات کر دی ہے, مذاکرات کے حوالے سے دونوں طرف سے یہ پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے. لیکن وہ جو ہیں وہ نہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں نہ وہ معافی میں انٹرسٹڈ ہیں. اس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا ہم اگلے سیکنڈ میں بات کریں گے اس کی تفصیل کے ساتھ. تو خوش ہونا, ایزیوم کر لینا, ایزمپشنز کے اوپر جینا, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن حقائق اور گراؤنڈ ریالٹی سے مفر بھی ممکن نہیں ہے. جی بخاری صاحب ابھی آپ نے مذاکرات کی بات کی, کل ہم بھی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات شاید ہونے والے ہیں, تو پھر یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے اس کا مذاکرات پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا اس سے ایک ٹرسٹ بلڈنگ دونوں پارٹیز کے درمیان ہوگی؟ دیکھیے ایسا ہے, جس پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ہم بات کرتے ہیں نا اس کا تعلق سزائیں معاف کرنے سے نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے باشگاف الفاظ میں کہا, میرا خیال ہے کوئی ابہام اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, حکومت کو کرٹیسائز کریں, نئے الیکشن کے لیے زور ڈالیں. دیٹ از اسپیس. سپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑے صاحب کا گناہ سارے معاف نویں سے تو شروع ہو جاؤ. جی یہ نہیں ہوتا. بخاری صاحب عدالتوں کے حوالے سے جب بھی کوئی فیصلہ تحریک انصاف کے اگینسٹ آتا ہے تو اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں عدالتوں کو کہ عدالتیں فیئر نہیں ہیں, تو کیا اب اس فیصلے پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے کوئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب فیصلے ان کی مرضی کے نہیں آتے تو یہی عدلیہ غلام ہے, اور جب ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق آ جائے تو اس عدلیہ سے پھر کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں بھی رمق ہے, انصاف کی رمق باقی ہے, یہ انہوں نے کہا. لیکن جیسا میں نے کہا دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا گیم. جی سپریم کورٹ سے ضمانت ہونے کے بعد یہ سارا کچھ واپس جائے گا اس ٹرائل کورٹ میں جہاں پر شواہد بھی ہیں, جہاں پر وہ کچھ سب کچھ بھی ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا اسی طرح ضمانتیں پہلے بھی ملی تھی نا, 190 پاؤنڈ کیس میں دونوں کو ضمانتیں ملی ہوئی تھی نا, بیگم صاحبہ کو بھی اور ان کو بھی. تو پھر کیا ہوا؟ سزا ہوئی نا. اب یہ جو لوگ باہر پھر رہے ہیں جو پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں, آج ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ مفر ممکن نہیں ہے. تو یہ ضمانت از نو ایشورنس فار being acquitted from the case. جی بخاری صاحب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اس کی تردید کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی معافی تلافی کی ہم نے بات نہیں کیا ہے, تو کیا اگر پھر بھی لیٹس سپوز کہ اگر بانی تحریک انصاف معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر جو آلریڈی کیسز میں سزا ہو گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ان میں تو ان کو سزا پوری کرنی ہے. دیکھیے وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ وہ آ کے کہیں کہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ اگر وہ لوگ جو عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں کریں گے. یہ تو ہو سکتا ہے جیسا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی وہ دیکھیں ہاں غلط ہوا تھا کچھ تو ہمیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا. عمران خان نامی جو شخص ہے جس کو میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ضدی بھی ہے اور نیڈر بھی ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے تھے نا لوگ کہ سزا بھگت نہیں سکتا یا افورڈ نہیں کر سکتا, 2 سال سے جیل میں ہے نا. لیکن وہ خیر یو ٹرن بھی تو وہ لیتے ہیں, یو ٹرن بھی تو وہ لیتے ہیں. دیکھیے وہ یو ٹرن کو تو اپنی کوالٹی مانتے ہیں.
جی وہ ایک الگ پہلو ہے، ان کی سیاست کا پہلو ہے وہ، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک نڈر اور ضدی آدمی ہیں، وہ اس طرح کی معافی نہیں مانگیں گے، یہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے۔ جی بخاری صاحب اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر تحریک انصاف کے پاس اور آپشن کیا بچتی ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ انیشیٹ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل کریں، باہر آئیں، جی ضمانتیں ہو جاتی ہیں نا۔ پھر میں نے اس دن چھپے لفظوں میں کہا نہیں تھا کہ جب آل از ویل تو پھر پرسویشن آف کیسز، یہ سارا کچھ جو ہے مل ملا کے پھر ایک کیسز کس پر نہیں تھے، زرداری صاحب پر نہیں تھے، کیسز نواز شریف پر نہیں تھے، شہباز شریف پر نہیں تھے، تو کیا ہوا؟ جی بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو لے کر کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے؟ دیکھیے اگر آپ مجھے میرے دل کی بات پوچھیں، جی میں بالکل آپ کے دل کی بات پوچھ جس رہی دن ہوں۔ سے یہ حکومت بنی ہے جی الیکشن کے بعد سے، اس سے پہلے سے ایک پیج پر ہے، اور یہ ایک پیج منترا جو ہمیں خان صاحب سناتے تھے وہ فالس تھی، یہ سچ ہے۔ جی دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، توجہ سے سنیے میری بات، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ فوج کو یہی چاہیے پولیٹیکل ایلیٹ جو ان کی ہر بات مان رہی ہے، انہیں یہی آرمی چیف چاہیے، اسی لیے تو آپ دیکھیں فیلڈ مارشل بھی بن گئے، اور وہ 5 سال کی۔ دس از ویری امپورٹنٹ بخاری صاحب، ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پر ہے، تو پھر خان صاحب کی رہائی تو ایک پیج پر ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک پیج، بالکل irrelevant ہے پھر تحریک انصاف اور خان صاحب۔ جی کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جب تک یہ ایک پیج منترا چل رہی ہے، خان صاحب کو جیل سے باہر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جی بخاری صاحب، تو پھر مذاکرات کے بھی ہم بات کر رہے تھے، اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو پارٹی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی زندہ رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے تو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے، اور حکومت کے ساتھ ہی کرنے پڑیں گے۔ فوج نہیں انوالو ہوگا وہی جو فوج چاہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی ہماری حکومت کے پاس اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، جی وہی کرنا پڑے گا۔ وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایسا ایک پیج ہے کہ وہ پیج نہ پھٹ سکتا ہے نہ پلٹ سکتا ہے، تو اس کی صورت میں یہ دونوں ایک پیج پر ہی رہیں گے جب تک ہیں۔ جی لیکن بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ بانی کے علاوہ کسی کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ مذاکرات کو لیڈ کر سکے؟ نہیں، بانی کے پاس ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے ہر چیز کو سبوٹیج کرنے کی یا اپنی پارٹی کے لوگوں کے تھرو کرانے کی۔ 3 راؤنڈ مذاکرات کے ہو گئے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات اب بننے والی ہے۔ وہاں سے پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن اٹھا یہ کہہ کے کہ ہم یہ جو جس نتیجے پر پہنچے ہیں ان نکات پر ہم ذرا بانی کو کانفیڈنس میں لے آئیں، جی یعنی اتنی فائنل بات تھی۔ جی بخاری صاحب اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ بانی نے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ جو کی وہ تو ان کے ساتھ ہوئی، لیکن انہوں نے مذاکرات کینسل کر دی۔ اسی طرح سے جے یو آئی کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو 26ویں ترمیم کے حوالے سے کتنی قربتیں تھیں، کیا یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اعلان نہیں کیا تھا کہ ہمارا ڈرافٹ ایک ہو گیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ جی بخاری صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جب تک کہ ایک پیج قائم رہے گا تو بانی رہا ہوتے ہوئے آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، تو پھر بخاری صاحب اگر -1 کر دیتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ جو سم اپ کیا ہے نا سوال میں، یہی اس کا جواب ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہی ہونا ہے۔ -1 فارمولے کے اوپر عمل کی باتیں آج کی تھوڑی ہیں، میں اور آپ کب سے اپنے پروگراموں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، جی اور وہ بھی اس لیے اگر کوئی جسٹیفیکیشن پوچھے کہ -1 کیوں ہو رہا ہے تو وہ اس کا واحد قصور جو ہے وہ 9 مئی ہے۔ 9 مئی میں فوج کے ساتھ فوج کے اندر بغاوت کرانے کا الزام ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے اوپر حملہ کرنے کا الزام ہے، ایئر بیس میں داخل ہو کے طیاروں پر پیٹرول بم پھینکنے کا الزام ہے۔ یہ بہت خوفناک ہے بخاری صاحب، لیکن آج جو فیصلہ آیا یہ 9 مئی کے حوالے سے، اس پر تحریک انصاف آپ سیاست کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو پھر بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف خوش ہو رہے ہیں، جیسا تارڑ نے کہا، ہونے دیں ان کو خوش۔ جی یہ اس فیصلے کا، اس ضمانت کا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ پر نہیں جائے گا۔ بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی سیاست پر یہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے یا ایٹ لیسٹ حکومت اتحادیوں کی سیاست پر؟ خیر سے جب تک ایک پیج ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نہ وہ ڈر رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ جی بخاری صاحب